نہیں تھا اپنی اولاد کی خوشیوں کی بھیک آپ کے پاس مانگنے. باپ سب کے سامنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے میری خوشیوں کی قیمت تو ادا کیا میں اس سے شادی کرنا چاہتا. ہمارے ہاں غیر سیدوں میں بیٹی نہیں دی جاتی. میری رائے کے خلاف کوئی جاتا ہے نا تو غصہ چڑھ جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. میں چاہتی ہوں کہ نسیم کا رشتہ فہد سے پکا کیا جائے. مجھے میری بہن کے لیے فہد کا رشتہ ٹھیک نہیں لگ رہا. یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہاں سے مایوس بھی گئے نا میں خوش رہوں گا زندگی میرے بھائی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کسی کی جان لینے سے جان دینے تک ہر حکم مانوں گی. رضا شیر کو پسند آ گئی ہے. ڈرامہ سیریل شیر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے ہی شاہ زمان کو معلوم ہوگا کہ شیر زمان ریدا میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ کبھی بھی انہیں رشتہ نہیں دیں گے، پھر بھی وہ لوگ وہاں رشتہ لینے کے لیے چلے جائیں گے. شیر زمان اپنی والدہ کو جب یہ بتائے گا کہ وہ ریدا سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو وہ اسے منع کرے گی کہ وہ لوگ سید ہیں اور سید کبھی بھی غیر سیدوں میں شادی نہیں کرتے. بہتر یہی ہے کہ تم اپنے قدم یہیں پر روک لو. مگر شیر زمان ایسا نہیں کرے گا. تب اس کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے باپ کو یہ ساری بات بتائے گی، لیکن یہاں پر تہمینہ بیگم کو اس بات کا کافی زیادہ غصہ ہوگا کہ اس کی بیٹیوں کا تو حق نہیں رکھا گیا، سب کچھ شیر زمان کو دے دیا گیا اور اب شیر زمان اتنی بڑی بات بھی کہہ رہا ہے تو سب ہنسی خوشی ریدا کے گھر جا رہے ہیں. وہاں ان کا بہت اچھے سے استقبال ہوگا. مگر جیسے ہی شاہ زمان اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کرے گا ریدا کے والد کو غصہ آ جائے گا تو وہ صاف منع کر دیں گے کہ وہ سید ہیں اور غیر سیدوں میں بیٹی دینا ان کے ہاں جرم سمجھا جاتا ہے. شاہ زمان اس کے باپ سے کہے گا کہ ایک امتی اپنے بیٹے کی خوشی چاہتا ہے اور سید خاندان کی لڑکی کو بیاہنا چاہتا ہے. کیا آپ مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ بھیج دیں گے؟ تب ریدا کا باپ یہی کہے گا کہ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، وہ بہت مجبور ہیں. یہاں پر وہ لوگ ریدا کا رشتہ تو لینے آئے ہیں مگر کسی کو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ رشتہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. لیکن جس طرح سے اپنے باپ کو شیر زمان جھکتے ہوئے دیکھے گا فوراً اٹھ کر بھاگے گا اور والد کو اٹھائے گا، گلے لگائے گا اور بولے گا بابا یہ رشتہ ہو نہ ہو مجھے میری خوشیاں ملیں نہ ملیں، لیکن جس طرح سے آپ میری خوشیوں کی خاطر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اس بات کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. دوسری طرف فجر تو اپنے گھر واپس آ گئی ہے مگر شوکت اس سے بات نہیں کر رہا. تب وہ باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے گی، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گی اور بولے گی کہ بابا آپ مجھے معاف کر دیں، اب میری زندگی آپ کی ہے، اس کے لیے مجھے آپ جو حکم دیں گے میں ویسا ہی کروں گی. کسی کی جان لینے کا بھی کہیں گے تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور تبھی شوکت کے ذہن میں ایک آئیڈیا آئے گا. اس سلسلے میں وہ ابھی اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا مگر فجر کو وہ جس طرح سے نظر انداز کرے گا اس کے بعد اس کے والد اور پھپھو وہ بھی یہی چاہیں گے کہ اس کو صرف اس کے کمرے تک محدود کر دیا جائے. جو بدنامی ہونی تھی ہو چکی، وہ لوگ اپنی آبائی حویلی چھوڑ کر لاہور ہی آ گئے مگر یہ بدنامی زیادہ دیر تک وہ یہاں بھی چھپا نہیں پائیں گے اور یہ بدنامی ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا داغ بن چکی ہے.